اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم آج ہی کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول یہ ہم یہاں سے بیان ہوتے ہیں، نگران شورا موجود ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں ممکنہ صورت میں، تاثرات وغیرہ بھی جو آپ دیتے ہیں۔ تو آج تو مرشد ہوا ہے، اور خوب برکتیں اور خوب امیر علیہ سنت نے اپنے بغدادی سفر اور بھی بہت سارے موضوعات یہ شامل سلسلہ ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں آج آپ اپنے کیا تاثرات اور جذبات یہ ہمیں بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہاں چونکہ ہم بھی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ایک ابتداً جو ہمارا ایک ٹاپک چلا تھا، اور وہ یہی تھا کہ مدنی مذاکرے کنٹینیو جاری رہیں گے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتے چلتے 11ویں شب، اور 11ویں شب کے بعد وہ چونکہ 30 تاریخ ہوگی اور 31 دسمبر یہ 11ویں شب کو ہوگا، پھر اس کے بعد سیٹرڈے، جی سیٹرڈے، ہفتہ جی ہفتے کو جو ریگولر مدنی مذاکرہ ہے جی وہ 30 دسمبر ہوگی، جی وہ ہوگا، اور اس کے بعد 31 دسمبر یہ سنڈے ہے، اتوار کو ہے۔ تو اتوار کو نماز عشاء کے بعد جو لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو مسائل پیدا کرتے ہیں، تو کوشش یہی کی جائے گی کہ اس 31 دسمبر 31 دسمبر کو ہم اسلامی بھائیوں کو کور کریں تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ آصف بھائی یہاں سے آ جائیں، یہاں سے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں جو باتیں ہوئیں، تو میں نگران شورا سے یہی عرض کر رہا تھا کہ نیو ایئر نائٹ، اب یہ اگرچہ ہر سال الحمدللہ اس سلسلے کی ایک مدنی بہاریں ہم سنتے ہیں، اور ایک بڑا عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، میں چاہتا تھا کہ اس ٹاپک سے میں آپ سے یہ مدنی پھول لوں کہ ظاہر باب المدینہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد، جیسے کل بھی ہم نے اس ٹاپک کو لیا تھا، لیکن یہاں آنے اور یہاں لانے، یہاں آنے اور یہاں لانے، یہ دونوں اس کی ایک مطلب ایک اپنی اہمیت ہے۔ اصل میں جذبے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ میں ایڈ کروں گا کہ جب یہ سلسلہ نیو ایئر نائٹ کا جو شروع ہوا تھا، تو اس میں ایک ٹاپک چلتا تھا، آپ اور امیر علیہ سنت نے اس میں کافی کلام کیا تھا کہ لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اب ہم کسی صورت میں ان کو بچائیں۔ تو یہ جذبہ کیسے حاصل ہو، اور اس کام کو آگے ہم درد ہے ایک، میں اگر اسپیشلی اگر پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ جو باب المدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں، اور اس میں اگر میں کہوں کہ شاید ایسی لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوگی، 2 کروڑ یا ایسے زیادہ کا تو خالی ہمارا یہ شہر ہے، تو اس میں لاکھوں لاکھ وہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو شاید اس معاملے پہ بڑے پینفل رہتے ہیں کہ یار 31 دسمبر آنے والی ہے، اور نہ جانے لوگ کیا ہلڑ بازیاں کریں گے، اور وہ بعضوں کا تبصرے کرتے ہیں کہ یار کچھ کرنا چاہیے، ان کا کچھ کرنا چاہیے۔ اب ان کو کرنے اور ان کو بچانے کے لیے ایک موقع مدنی مرکز کی طرف سے یعنی دعوت اسلامی کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر فیضان مدینہ میں ایک اجتماع رکھتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور بڑا دلچسپ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح لے کر چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی آئیں اور اس طبقے کو بھی لائیں، یعنی آج 20 دسمبر ہے، تو آلموسٹ تقریباً سمجھے کہ آپ کو 10 دن پہلے ایک چیز کا پتہ چلا ہے کہ بھائی 10 دن ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، تو ہم اس پر کچھ ورکنگ کریں گے، ہم دعوت کو عام کریں گے، مارکیٹوں میں اس کی دعوتیں دیں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مدنی مذاکرے میں لانے میں کامیاب ہوں۔ اور اس پر ڈیفینیٹلی ایک بیسک انٹینشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ میں خود بھی اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاؤں، اور خود بھی نیکی کروں، دوسروں کو میں نیکی کی طرف لاؤں، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ بیان سے باہر ہے۔ تو مدنی نتیجہ یہی ہے کہ تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ 31 دسمبر کو 31 دسمبر کو یہاں پر آنے اور لانے کی ترکیب بنائیں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سیرت کو پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے تھے،
اور علم حاصل کرتے تھے اور حاصل کر کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ جاتے تھے اور وہاں اس کو عام کرتے تھے. الحمدللہ یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ تقریباً 11-12 مدنی مذاکرے ہوں گے. اگر باب المدینہ ہی کے میں جو بھی اس وقت دیکھنے سننے والے ہیں، میں سب سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لیے آپ فیضان مدینہ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے علاقے میں اگر عشاء پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے علاقے میں اپنے عشاء پڑھ لی. عشاء تقریباً 7:45 بجے آپ کے یہاں عشاء باب المدینہ میں نارملی ٹائم ہے. عشاء پڑھیں. عشاء پڑھنے کے بعد آپ فیضان مدینہ کے لیے سفر کریں تو الحمدللہ امیر سنت کی آمد تک آپ فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے. پھر ٹھیک ہے 1 گھنٹہ 12 منٹ جتنا بیٹھ سکیں، 10، 10:15، 10:30 بجے تک آپ بیٹھیں. پھر آپ اٹھ کر آپ جو جانا کہ صبح آپ کو کام کاج ہے آپ پھر بھلے چلے جائیں، مگر یہ آنا اور یہ جانا، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں وقت دینا، علم دین حاصل کرنا، اور اس سے جو معیشت میں، کام کاج میں، گھر بار میں، ہماری جان و مال میں جو اس کی برکتیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو میری ایک بار پھر باب المدینہ کراچی میں رہنے والوں سے مدنی التجا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز اگر چاہیں تو فیضان مدینہ میں ادا کریں یا اپنے یہاں بھی ادا کر کر آپ آئیں اور خوب بخوب علم دین حاصل کریں. یا مسجد ہوتی ہے، مسجد کا ثواب، نفلی اعتکاف کا ثواب، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب بھی ہے. نیز جو نہیں آ پاتے وہ مدنی چینل پر ضرور روزانہ وقت دیں اور مدنی مذاکرہ دیکھیں اور اس کے دیکھنے کی دعوت کو عام کریں. لیکن یہ ضرور پیش نظر ہو کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت کو جو ہے وہ روڈوں پر گزارتی ہے، اور ظاہر اس میں باز آنے والی قوم، مطلب کل بھی ہم نے اس پر ایک مدنی پھول دیے تھے کہ روڈوں پر وقت گزارنے کے بجائے نیکی اور بھلائی کا وقت گزاریں. کال لیں جی. مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ آج کئی پہلو پر گفتگو کی گئی. تو عمران بھائی میں یہی عرض کروں گا کہ اگر یہ جتنی علمی گفتگو ہے یہ بھی بغیر کسی وسیلے کے نہیں ملی. کوئی بھی شخص اس وقت دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، بغیر کسی وسیلے کے وہ کسی مرتبہ کو نہیں پہنچا، چاہے وہ آپ دینی لے لیں چاہے وہ آپ دنیاوی لے لیں. تو اس صورت میں آپ سے یہ مدنی پھول چاہوں گا کہ اگر ہم کوئی بھی علمی مواد اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو دل کے کان بھی کھلے ہونے چاہیے. اس سے ہم مراد کیا لیں گے؟ دل کے کان کھلے ہوں گے تو بات دل میں اتر جائے گی. واہ، یہ مراد لے لیجئے. جی جی ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کا جذبہ دے. جب بات دل میں اتر جائے گی تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا. ایک اور کال چلائیں. نگران شورا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی مذاکرے میں جو طریقہ کمپیوٹر سے شہزادہ عطار نے سوالات کیے، اس کمپیوٹر نے آخر پر امیر اہل سنت دمبر برکاتہ العالیہ کے بارے میں کچھ فرمایا. تو امیر اہل سنت نے فرمایا باقی سارے جواب درست ہے، جو آخری کلمات کے ہیں وہ درست نہیں. حضور اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے پچھلی مرتبہ ربیع الاوس میں مدنی مذاکرے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک پہرا سلسلہ ہوا کرتا تھا، کیا اس مرتبہ ہوئے گا؟ اس بار تو مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہکی ہے. اس میں انشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے تو یوں ہی ہوتے رہیں گے، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک نہ ہو. رہی بات آپ کے وہ جو امیر سنت نے فرمایا، میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں بات آئی تھی. مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا تھا جو میں آپ کہہ دیتا ہوں، اور اس وقت کیوں نہیں کہا یہ بھی بیان کروں گا میں، کہ اس وقت اس نے جو خصوصیات بیان کی نا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک پیر کامل ہونے کی، اچھے مرشد ہونے کی جو خصوصیات بیان کی، ایسا ہو ایسا ہو، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے مدنی منع نے، لیکن ایسا تھا کہ اس کے بعد شاید کوئی کہہ دے جیسے کہ امیر اہل سنت، اور اس مدنی منع نے کہہ ہی دیا جیسے امیر اہل سنت ہی ہوتا رہا. اچھا مجھے تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 92% گمان تھا کہ امیر اہل سنت نے مدنی منع کے اس کہنے کی کچھ نہ کچھ تردید فرمانی اپنے طور پر. اور جب وہ آپ نے
فرمایا کہ اس ایک کے بغیر باقی سارے جواب درست تھے. اور اس وقت اگر میں کچھ کہتا نا تو پھر میرے کہنے کی بھی تردید آ جاتی. اور اس وقت کہنے کا جملہ یہ تھا کہ جو خصوصیات بیان کی، اور یہ خصوصیات بیان کر کے جب مدنی منہ نے کہا کہ جیسے کہ میرا امیر سنت، تو آپ کا اس تعریف کو سن کر تردید کرنا یہ اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ یہ مدنی منہ درست کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بھی نیک لوگوں کے اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف کو پسند نہیں فرماتے اور اس طرح کئی جگہوں پر تردید فرما دیا کرتے ہیں. تو جیسے اگر کوئی کسی کے آپ بہت نیک آدمی ہیں تو اللہ کے نیک بندے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں نیک کا میں تو گناہ گار آدمی ہوں. نیک آدمی پھول پڑتا ہے، گناہ گار آدمی. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ نیک لوگوں نے، جو نیک لوگوں کی زندگیاں ہیں نا، ان کی زندگیاں خود کو نیک بنانے میں گزر گئی، اور ہم جیسوں کی زندگیاں خود کو نیک ثابت کرنے میں گزر گئی. نیک لوگ کبھی خود کو نیک ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بقیہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ہی معاملات کو درست کر، نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، نہیں تو میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تو ایسا نہیں، میری تو نیت بڑی صاف تھی. ہم لوگ اپنی نیتوں کی صفائیاں خود ہی پیش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اس بات کا اظہار کرتے تھے کاش کہ ہمیں اچھی نیت نصیب ہو جائے، کاش کا مخلص ہو جائے. یعنی ہمیں اپنے اخلاص کا دعویٰ کرتے ہم تھکتے نہیں، اور یہ اپنے اخلاص کی تمنا کیے بغیر رکتے نہیں. تو بڑا مطلب کہ فرق ہے. تو الحمدللہ جب وہ مدنی منع یہ احمد رضا جب یہ اوصاف مبارک بیان کر رہے تھے، اور تو مجھے بھی بالکل اس ٹائم یہی تھا کہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں امیر سنت کی سیرت کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جس میں امیر سنت، اچھا خود اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے زیادہ اور بھی ہیں، تو اور بھی بہت ساری ہیں. مگر یہ عرض کرتا چلو حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، دیکھیے پیر کی شرائط الگ ہیں، پیر کی خصوصیات الگ ہیں. جو شرائط ہے نا وہ بھی خصوصیات ہیں. تو ہر خصوصیت شرط نہیں ہے، البتہ ہر شرط خصوصیت ضرور ہے. یہ یاد رکھیے گا. یعنی جو 4 شرائط ہیں پیر کے لیے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، دوسری عالم ہو، تیسری فاسق کے معلن نہ ہو، چوتھی اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہو اور بیچ میں کہیں منقطع نہ ہوتا ہو، ڈسکنیکٹ نہ ہو. یہ 4 شرائط ہیں، اور جو ان 4 شرائط کا جامع ہے، یہ 4 شرائط جس میں پائی جائے وہ پیر بن سکتا، وہ پیر بننے کا اہل ہے. مگر اس کے علاوہ خصوصیات الگ ہوتی ہیں. تو شرائط الگ ہیں، خصوصیات یہ جدا جو انہوں نے بیان کی وہ الگ ہیں. اور الحمدللہ کئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں. انہی اللہ کے نیک بندوں اور بزرگوں میں ہمارے پیر و مرشد امیر سنت کا بھی نام ہے. اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو مدنی چینل پر جو دیکھتے رہتے ہیں ان کو یہ بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. پھر ایک شخص بول رہا ہے آپ کے سامنے، بولنا ہے نا، یہ خود ایک پہچان ہے. ایک فلسفر نے ایک شخص کو کہا تو بول کہ میں تجھے پہچانوں. کلام ہے نا، کلام یہ پہچان ہوتی ہے. آپ جب بات کرتے ہیں نا تو جو عقل رکھتے ہیں نا وہ آپ کی بات سے پہچانتے ہیں کہ آپ ہو کیا. تو گفتگو، لفظوں کا چناؤ، ان کا نپا تلا ہونا، بر وقت گفتگو کا ہونا، کہاں خاموش ہونا ہے کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا، کس سے کس سطح کی بات کرنی ہے، یہ ایک شخصیت کا تعارف پیش کرتی ہے. امیر سنت برسوں سے کلام فرما رہے ہیں. مدنی چینل ہم کلام فرماتے تو برسوں گزر گئے، مگر جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے دیکھا ہے تو مدنی چینل کے ذریعے دیکھ کر بھی بڑے عقل مند قسم کے لوگ جو کہلاتے ہیں، دین سے قریب یا دین سے دور جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ یہ شخص کلام کیا کرتا ہے. تو آپ کی باتیں پھر چیدہ چیدہ کچھ آپ کے افعال اور اعمال اور آپ کے جو کام ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہم لوگ. تو وہ چیزیں بھی ڈسکلوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک شخصیت کی وہاں پر بالکل وہ پرسنالٹی جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا قول اور ان کا فعل دونوں سامنے آ جاتا ہے. اور الحمدللہ ایک میں نہیں، ہزاروں وہ ہیں جنہوں نے اسکرین کے پیچھے ان کا فعل دیکھا ہے. اور صرف دعوت اسلامی والوں نے نہیں، غیر دعوت اسلامی والوں نے جو بالکل نئے نئے آئے، انہوں نے بھی بیہائنڈ دا سین
جب ان کے افعال دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، تو وہ کہنے پر بالکل مجبور ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول و فعل کے تضاد سے بچایا ہے. تو چونکہ آپ کی ایک کال آئی تو اس کا جواب میں بالکل بہت بھرا ہوا تھا، میں اس کا جواب دوں تو اس ٹائم پر. اچھا یہ بھی وجہ، اگر یہ جواب میں اس ٹائم پر دیتا تو نہیں مطلب کہ میرے وہ جواب پر جواب آ رہے ہوتے، پھر ظاہر مطلب پیر صاحب تو پیر صاحب ہے نا، پیر صاحب تو پیر صاحب ہوتے ہیں. اب تو وہ نہیں اتنا زیادہ کلام، لیکن پھر پیچھے تو پیچھے ہوتا ہے نا. تو یوں تھوڑا سا تھا، تو اچھا ہوا چلو آپ نے کال کی تو میرے کو تھوڑا نکالنے کا موقع ملا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی کال چلائیں. ماشاء اللہ، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں آج مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری کے بارے میں بتایا، لیکن بتاتے وقت احتیاطیں بھی بتائی، اور ماشاء اللہ ہر بات پر کچھ نئی بات بولتے رہتے ہیں. اور نگران شورا سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری 5 بیٹیاں ہیں. میں نے امیر اہل سنت سے ہی سب کو مرید کروائی ہے، لیکن میری ایک جو 5ویں بیٹی سویبہ، جس کو رمضان میں نے مدنی مذاکرے کے ذریعے مرید بنائی تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید امیر اہل سنت نے مرید نہ بنائی ہو، کیوں کہ وہ بیمار رہتی ہے. لیکن جب جتنی بھی 4 میری بیٹیاں ہیں جو امیر اہل سنت سے مرید ہو چکی ہے، الحمدللہ وہ چھوٹی موٹی بیماری سے شفا یاب رہتی ہے. اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اگر میری بیٹی کو بھی حضور خود مرید بنا لے تو ماشاءاللہ جو اسے تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اگر نہ کی ہو میری بیٹی سویبہ کو مرید تو وہ مرید بھی فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو آپ کے بیٹیوں کا سکھ عطا فرمائے، اور آپ کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے لیے منزلیں آسان فرمائے. اور جو بیٹی بیمار ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور تندرستی عطا فرمائے. اگر کوئی بیمار رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ سے منسوب نہیں ہے. نسبت تو بالکل نہ ہو، اور ہم یہ سوچیں گے چونکہ بیمار رہتی ہے اس لیے مرید نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوتا. کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں اور بڑی سخت بیماریاں ہو جاتی ہیں، مگر مرید تو وہ بھی ہوتے ہیں. تو پیر ہوتا ہے نا. پیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دنیاوی مشکلوں کو آسان کرتا رہے. پیر تو پیر ہوتا ہے. پیر انشاءاللہ اس وقت کام آئے گا جب ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اس وقت پیر کا کام دیکھنے جیسا ہوگا. البتہ آپ کی قلبی تسلی کے لیے آپ کی بیٹی صویبہ کو ایک بار پھر امیر اہل سنت کے سلسلے میں ہم داخل کر لیتے ہیں. اگر پہلے نہیں ہوئی تو داخل کر لیتے ہیں، ہو گئی تو ایک بار پھر داخل کر لیتے ہیں. یہ آپ کی بیٹی امیر اہل سنت کی مرید بن گئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. جی آج امین. ملازم سے اچھا سلوک. آج آصف ہمارے ساتھ پہلی بار سلسلے میں شامل ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آج پہلی تاریخ ہے 11ویں شریف کی. کیا بات ہے آصف بھائی جی. تو یہ روز آنے کی اجازت. اگر آصف بھائی تو مطلب میں دیکھتا ہوں نا مدنی مذاکرے کہ ہم کہتے ہیں شیدا ہیں، سبحان اللہ. اور بڑے توجہ اور بڑے غور سے دیکھتے سنتے ہیں مدنی مذاکروں کو. یہ اور مطلب یہ ہمارے مدنی مذاکرے کے جزو لا ينفق ہیں. کیا بات. یہ تھوڑا مشکل ہو گیا، مطلب ایک مستقل ہمارے وہ رکن ہے مدنی مذاکرے کے. جی ملازم سے اچھا سلوک کے حوالے سے اگرچہ بات مختصر ہوئی تھی، لیکن یہ ٹاپک بھی ایک اچھا ٹاپک ہے، اور اس پر بھی مطلب ظاہر امیر علیہ سنت نے ایک روایت تو بیان کی کہ وہ تر نوالا گھی میں، کبھی کبھی ایک نوالا گھی میں تر کر کے غلام کے منہ میں ڈال دیں. تو یہ ایک وصف ہونا چاہیے، اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک. اور بعض وہ کون سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بعض اوقات فیل نہیں ہوتے ہمیں، یعنی وہی نا اچھا کبھی کریں اور اس کو کبھی عیدی دے دی، کبھی کو سوٹ دے دیا تو یاد رہ ہی جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ جو گفتگو میں جو ہماری چبن سی جو ہوتی ہے عادتیں ہیں اور نکل بھی جائیں ہماری، تو کچھ ایسا کچھ اس میں مدنی پھول عطا فرمائے. دیکھیں جی امین، میں فیکٹری لائف میں رہا ہوں. جی اگر میں کہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم کام کاج میں رہے. میمن کمیونٹی سے میرا تعلق ہے، اور آفیسز کی لائف میں اور
دیگر اس طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر میرا بہت آنا جانا رہا ہے، اس طرح دیگر فیکٹری لائف کے اندر جو فیکٹری کلچر ہوتا ہے، انڈسٹریز کلچر ہوتا ہے، اس میں میں رہا ہوں. یعنی ایسا آپ کو کبھی دیکھنے کو ملے گا کہ لنچ ٹائم میں ڈائریکٹر یا بڑے جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں وہ بھی لنچ کرتے ہیں، مگر کبھی وہ ایسا کرتے ہو کیونکہ انہوں نے لنچ کے لیے ایک باقاعدہ ہال بنایا ہوتا ہے. مگر ایسا وہ کمی ملے گا کہ لنچ ٹائم ہے تو وہ سیٹ صاحب بھی وہیں چلے گئے، ملازمین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. تو اگر یہ ایسا کرے نا تو ان کا جو ملازم طبقہ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اپنے سیٹ کے لیے جیسے مر مٹے گا، جان لڑا دے گا. اصل میں نا رکھ رکھاؤ نے مار دیا ہے. جی جی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی کہیں بات بھی دیکھا یار، اگر ہم یوں اتنا گھل مل جائیں گے نا تو تھوڑی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، تھوڑا وہ مقار مجروح ہو جاتا ہے اور یوں پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اب میں ان کو سمجھاتا ہوں، میں نے کہا آپ کے میری تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عزت والا آیا نہ آئے گا. اللہ کریم نے ان کو اتنا عزت والا بنایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ گھل مل کر رہا کرتے تھے، اور جس انداز سے اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت کا انداز ہوا کرتا تھا. اپنے غلاموں کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کی دعوتیں قبول فرماتے تھے، ان کی عیادتوں کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور غلاموں پر جو شفقت کی. اور میں یہ عرض کروں ایک مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسکنسیپشنز ہیں وہ میں دور کر دوں. اسلام کو غلاموں کے ساتھ ایک اٹیچ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اسلام نے غلام کلچر ڈیولپ نہیں کیا. غلام مینس اس کو انگلش میں کیا کہتے تھے؟ سلیوز. غلام سلیوز. سلیوز کلچر اسلام نہیں لایا. اسلام نے سلیوز اور یہ جو غلامی کا جو کلچر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، مطلب اس کو خوبصورت کیا ہے، اس کے حقوق واضح کیے. یعنی اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی غلاموں کا تو سلسلہ تھا ہی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو آ کر غلاموں کو تحفظ دیا ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جس نے غلام کو آزاد کرنے کے اصول دیے کہ اگر یہ کیا تو اتنے غلام آزاد، یہ کرو تو کفارے میں بھی غلام آزاد کروائیں، اتنے غلاموں کو آزاد کرو. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی سیرت ہے کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. تو اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا، بلکہ یہ جو تھا نا کہ آزاد کوئی برا فعل کرتا تھا تو غلام کو مروا دیا جاتا تھا. تو یہ جو الحر والعبد اور یہ سب جو ہماری جو بحثیں ہیں، تو اسلام نے غلامی کی جو زندگی گزارتے تھے ان کو تو ایک مقام دیا ہے، جیسے عورتوں کو اسلام نے مقام دیا نا. اسلام سے پہلے عورتوں کی بھی کوئی وقت تھوڑی تھی، کوئی اوقات ہی نہیں رکھی تھی لوگوں نے، لیکن اسلام نے عورتوں کو مقام دیا. جو ویمن رائٹس اسلام ڈیفائن کرتا ہے اور جو سلیو رائٹس اسلام ڈیفائن کرتا ہے، اور ان پورے اگر کنکلوژن کے ساتھ لیا جائے تو ہیومن رائٹس کو جو اسلام ڈسکس کرتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. تو یہ غلامی والا جو انداز ہے نا، یہ تو اسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سیدھی کہ مطلب غلاموں کو جو آپ نے مقام دیا نا، اور پھر یہ جو غلام کہلانے والے تھے انہوں نے جو ترقیاں کی ہیں. خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن ہے، مؤذن رسول کہلاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ غلام ہے. جی ہاں، اور عاشقوں کے امام ہے. سبحان اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. حالت میں ہی اسلام قبول کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا ان کو. تو یہ اسلام نے تو یہ غلامی کلچر کو تو مطلب اس کا تو مطلب اس کے خلاف تو کام کیا ہے کہ یہ جو ان کے پاس ظلم ہوتا تھا تو یہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بندہ اس نے سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. میں پرسنلی امیل سنت کو جانتا ہوں، میں پرسنلی یوں آپ کو عرض کروں، میں اس وجہ سے رمضان حال کے اندر ہوں. تو آپ ایک دسترخوان لگائیں، جیسے یہاں 2 دسترخوان لگائیں، ٹھیک ہے، 2 دسترخوان لگائیں. ایک دسترخوان پر اب دنیاوی عہدیدار، دنیاوی مالدار، جبکہ انہیں کوئی بھی دینی منصب یا دینی اعزاز حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ میں کنڈیشن لگا دوں نا کہ انہیں کوئی دینی منصب یا دینی اعزاز حاصل. امیز ایک دنیاوی اسٹیٹس اور دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں. ایک دسترخوان پر آپ ان کو بٹھائیں اور ایک دسترخوان پر آپ بالکل غریب، غربا، مساکین
اور اس طرح کے عام لوگ بٹھا دیں، اور پھر امیر سنت جب یہاں سے جب تشریف لائیں اور آپ کو کچھ نہ بیان کیا جائے، آپ اگر دیکھ لینا تو آپ نے اپنے قلبی طور پر بھی جا کر ان غریبوں میں ہی بیٹھنا ہے. یہ آپ کی کوالٹی ہے. غریب، میں اپنے پیر صاحب کہتا ہوں کہ میرا پیر غریب پرور ہے. کیا بات. مساکین و غربا سے محبت کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو عام یہ جو سرمایہ دار سطح کو اس کی کوئی یوں مطلب کہ کوئی مذمت یوں تحقیر، ایک فعل ہوتا ہے اس کی مذمت و تحقیر ہوتی ہے، لیکن فی نفسی انسان ایک مسلمان سے تو محبت اور اس کے ساتھ پیار کا کلچر ہے، وہ تک اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور آج دعوت اسلامی یہ ان ماشاءاللہ جو ایک عوام اور ایک غریب عوام ہے، اس نے دعوت اسلامی کو بہت عروج اور بہت ترقی اس کے ذریعے بھی ملی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو مدنی پھول تعمیل سنت کا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ فرمائیں گے آصف بھائی؟ جو آفس بوائے ہیں اب کام تو ٹھیک ہے ان سے کرواتے ہیں، لیکن جو لہجے کی کڑواہٹ ہوتی ہے نا، یہ بعض اوقات اس کو بہت مطلب وہ دل دکھا کے رکھ دیتی. یہ کڑواہٹ کو کم از کم مسکراہٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر پیون یا خادم یا اس طرح مطلب جو آفس بوائے ہوتے ہیں، مطلب یہ چائے لاتے ہیں. جی میں ایک ایگزامپل، ٹھیک ہے، چائے لاتے، ٹرے میں چائے لی، آپ کے سامنے دو مین گیسٹ، 3 یا 4 گیسٹ بیٹھے ہوئے، مہمان بیٹھے ہوئے. ایک آفس کلچر ہے. آفس بوائے، ہم آفس ہی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. مے بی کہ کوئی آفیسر ہی سن رہے ہو یا آفس مین سن رہے ہو، تو آفس بوائے ہوگا تو آفس مین سن رہا ہو. اب یہ مثال کے طور پر ٹرے لے کر آیا. اب 2-4 آپ کے جو مہمان بیٹھے ہیں اور ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، تو آپ یہاں رکھ دو، ادھر رکھ دو، یہ سب کرنے کے اس کو جھاڑنے کے بجائے اگر آپ اس کو مسکرایا، اچھا آئیے یہاں رکھ دے. آپ نے رکھنا ٹیبل پر ہی ہے. اگر وہ رکھ دیتے ٹیبل پر چائے وغیرہ تو آپ کہتے تھے شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، جو مطلب کہ آپ جس ماحول میں ہوں گے ویسی لینگویج آپ بولتے رہیں گے. تو یوں اگر مطلب اگر اس کا شکریہ ادا کر دیں، جی اگر پانی پینا، اب پانی لانا، اس کو پانی لانا بولے، اس کا کام ہی آپ کو پانی پلانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس کی ذمہ دار پانی پلانا. وہ پانی لے آئیے گا نا، یہ پانی لے آئیے گا نا، ذرا چائے پلا دو نا، اس کا کام ہے. تو مطلب یہ اگر آپ مطلب محبت اور پیار سے اگر آپ اس کو بولیں گے، یہ کلچر کی بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا تو ایک اپنا انداز ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب لہجے کی جو تلخی ہے بعض اوقات شاید یہ بھرم رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ میرا بڑا روب ہے، اور سامنے والا متاثر ہو کہ یہ بہت بڑا افسر ہے، اس کے جناب جو ملازم ہیں بڑے اس سے ڈر کے رہتے ہیں، بڑے گھبرا کے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ذہن میں شاید چیز ہوتی ہے کہ جو ملنے آیا ہے اس پہ یہ امپریشن پڑے کہ یہ بہت مطلب کہ باروب شخص ہے، باروب افسر ہے، کہ جو اپنے ملازمین کو بالکل سیدھا کر کے رکھتا ہے. ماشاءاللہ. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ مدینہ میری توجہ تحریر کی طرف تھی. اچھا، تو اس میں ہے یہی کہ جو مدنی مذاکروں میں بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت جو تربیت فرماتے ہیں اس کی بھی بیس یہی ہوتی ہے کہ نرمی اختیار کی جائے. اور وہ ایک جملہ میں نے اصل میں ان کی بات سنی نہیں تھی، جیسے میں نے مدینہ بول تو دیا ہے. اب وہ جا کہیں اور رہے تھے اور میں چل کسی اور طرف گیا نا، کچھ ایسا ہی ہوا ہے. مجھے انہوں نے کچھ سمجھایا، توجہ آپ کی گفتگو میں نہیں تھی. امین بھائی نے مجھے کوئی تحریر پڑھنے کے لیے دے دی تھی. غوث پاک کی ادائیں لکھی نا اس میں، تو اس میں بھی یہی مطلب کچھ اس بار جو ماہنامہ آیا ہے فیضان مدینہ، اس پہ پڑھا جا سکتا ہے ماشاءاللہ صفحہ نمبر 7 پر. جی ماشاءاللہ. کال چلائیے. میرا نام ریاض ہے اور میں نگرانی شعبہ سے معذرت چاہتا ہوں. جو میں نے سنی سنائی باتوں پہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، تو میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ناظر جان کے توبہ کرتا ہوں. آپ سے بھی امید رکھو کہ مجھے معاف کر دیں. کیا کہہ دی؟ معافی. دوبارہ چلائیے. میرا نام ریاض ہے اور میں نگرانی شعبہ سے معذرت چاہتا ہوں. جو میں نے سنی سنائی باتوں پہ ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا تھا، تو میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ناظر جان کے توبہ کرتا ہوں. آپ سے بھی امید رکھو کہ مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ کو کال کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو
ماشاءاللہ آپ کا ظرف ہے، آپ کا ظرف ہے. اور اگر ایسا کچھ ہوا ہے اور میرے اگر آپ نے کو حق تلف کیے ہیں تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اب یہ کہ سنی سنائی بات پر، ویسے بھی کسی کو بھی سنی سنائی بات پر یوں مان نہیں لینا چاہیے، تحقیق ہی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ آپ کا. اب یہ کہ آ جاؤ نا تھوڑا 3 دن مدنی قافلے میں، ماشاء 23، 24، 25 دسمبر کو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے بھی دیکھیں. بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جیسے کہ 12ویں شریف کے مہینے میں بھی اور 11ویں شریف کے مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی گھروں میں نعت خوانیاں اور ختم قادریہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر آخر میں ایصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے. تو ایصال ثواب کرتے وقت اس کے دوران جیسے کہ شام کے وقت ہے تو عصر کی یا مغرب کی یا مغرب اور عشاء کی، یا دوپہر کے وقت ہے تو ظہر کی نماز بھی بیچ میں آتی ہے. تو نماز کے ایصال ثواب کی کوئی خاص یعنی کہ وہ نہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اس کو یعنی کہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ سب سے زیادہ اہم عمل، سب سے زیادہ افضل عمل تو اس میں نماز ادا کی ہے. تو اس کو یعنی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت یعنی کہ نہیں دے رہے اس کو ایصال ثواب کرتے وقت، اور باقی دیگر جو اعمال کیے ہیں ختم قادریہ یا نعت شریف وغیرہ یا جو بھی ذکر و اذکار کیا ہے اس کو ایصال ثواب کرنے کا ذہن ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں یعنی کہ ارشاد فرمائیے کہ یہ یعنی کہ کس طرح یعنی کہ نماز کی اہمیت لوگوں کے دل میں اجاگر ہو. یعنی کہ دیکھیے یہ ایک جہت سے دیکھا جائے تو آپ کا جو ایک تصور ہے کہ نماز کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ میں نے جو ظہر کی نماز پڑھی اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کو ایصال کرتا ہوں. تو لیکن امیر سنت نے ایک بڑا پیارا جملہ ہمیں دیا ہے، اب تک کی جو نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں. اگر آپ اس جملے کو پکڑ لیں تو اگر آپ نے جو بھی اب تک کی جو عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت پڑھی ہے، کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے راستے میں مطلب اس نماز سے پہلے اور اس ایصال ثواب سے پہلے کئی دفعہ سچ بولا ہو، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تک جو میں نے سچ بولا ہے، یا آپ نے پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ چلے ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا اب تک جو میں درود شریف پڑھتے پڑھتے آیا ہوں. تو آپ نے امیر سنت نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہمیں مدنی مذاکروں کی صورت میں بھی دیا کہ اب تک کی جو نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہیں. تو اب تک کی جو نیکیوں میں جتنی بھی آپ نے نیکیاں کی ہوں گی نماز سمیت، وہ سب کے ساتھ آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ایک ایک چیز کی وہاں بیان کرنے کا چندہ مطلب کہ وہ نہیں رہتا. البتہ اگر کوئی نماز کا ذکر، کیونکہ ایصال ثواب یعنی وہ عمل جس پر ثواب ملتا ہے، یعنی ہر نیکی ایصال ہو سکتی ہے. تو نماز تو مدینہ مدینہ مطلب تو زبردست نیکی ہے نماز. اللہ قبول فرمائے. جی آج ابھی اور کیا مدنی پھول لائے؟ باقی آج جو بڑا طویل ایک موضوع چلا تھا، پہلا جو موضوع تھا وسوسوں کا، اور یہ سارا جو ایک بڑا ہی اس کا زبردست فیڈ بیک بھی جو ہمیں مدنی چینل پہ بھی ملا. اور یہ ظاہر معاشرے میں بھی ہے طبقہ کہ جو اس معاملے میں بھی وسوسوں کی جو ہے وہ ایک مہم چلاتا ہے. تو اب یہی ہے کہ اس ساری گفتگو کو سن کر بھی مزید مطلب ہم اس میں اسٹرانگ ہو جائیں. تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ آیا یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں تو ظاہر اس طرح کا جو متاثرین جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر ان کی بیک گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو والد صاحب، دادا دادی، جو بھی خاندان کے بڑے بوڑھے، یہ سارے یہی اولیاء کرام سے عقیدت محبت کرنے والے، مزارات پہ یعنی یہ خود بھی بچپن میں گئے ہوں گے، جوانیوں میں گئے ہوں گے، اور اس طرح کے معاملات سارے انہوں نے بھی بچپن میں دیکھے ہوں گے. لیکن وہ جو ایسی صحبت، وہ ایسی گیدرنگ یا ایسی مطالعہ یا ایسی کوئی چیز دیکھنا جس سے یہ وسوسوں کا شکار ہو گئے، تو آج بہت ساری برکتوں سے یہ بظاہر محروم ہو جاتے ہیں. تو اس ساری جو گفتگو اس کے متعلق آپ کچھ کنکلوژن دیں. دیکھیں ہم ہر کال آنر نہیں کر سکے، ہر تاثرات ہم آنر نہیں کر سکے، لیکن میں نے خود سنے، ریسیو کیے کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں. ان کے جذبات بڑے مطلب بھلے جذبات ہو گئے، کیونکہ جس طرح قرآنی آیات اور روایات اور واقعات اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی، اور چونکہ ایک اس عنوان پر بھی ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، تو امیر سنت نے بڑے ہی نپے تلے خوبصورت و محبت بھرے
اور حکیمانہ انداز میں گویا کہ سمجھیں کہ اس فتنے کو کا ایک سد باب کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ عاشقان رسول میں کسی قسم کا انتشار نہ رہے، اور ایک شیطانی وسوسوں کو آپ نے اس طرح کاٹا ہے کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو یہ کٹ جائیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ موضوع ایسا تھا کہ اس پر کالیں آنی شروع ہوئی جی، مگر امیل سنت کا جواب اتنے سوالات کو اپنے گھیرے ہوئے تھا کہ وہ کہ کئی ذہنوں میں سوالات وہ نا یہ بھی ہوں تو پھر یوں بھی ہوں، مگر وہ جواب اپنی جگہ چلتا رہا اور میں گمان کرتا جواب چلتا رہا، سوال جیسے آتے رہے آٹومیٹکلی جیسے کٹتے رہے کہ اب جواب پورا ہو جانے کے بعد چندہ وہ گنجائش نہ رہی کہ اب دوبارہ سوال چلا دیا جائے کہ اسی سوالات کے اندر ان کے جوابات موجود تھے۔ تو اب ایسے تو کئی انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹیں روزانہ مدنی مذاکروں میں ہوتی رہیں گی۔ جس طرح حاجی امین نے بتایا نا کہ وسوسوں کا جیسے شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ باپ دادا کو تو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، تو اب جیسے اب کاٹ ہوگی وسوسوں کی، سمجھا دی گئی ایک چیز، پھر سے دوبارہ جا کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر جانا یا ایسی تحریریں پڑھنا یا ایسی باتیں سننا کہ جس کی بنا پر وہ وسوسے دوبارہ جڑ پکڑ لیں، اس کے حوالے سے مطلب آپ کیا مدنی پھول؟ ماحول عاشقان رسول کا ہی ماحول ہونا چاہیے، اور جب آپ کوئی برا ماحول اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں برائی ہی پہنچے گی، اگر آپ اچھا ماحول اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی پہنچے گی۔ ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے کہ میں تو یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں سننے اور دیکھنے والوں کی میجورٹی وہی ہوگی جو پانی کو پانی کہتی ہوگی، مم مم نہیں کہتی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دودھ کو دودھ نہیں بولتے ہوں گے آپ، دودھ ہی بولتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پتا ہوگا آپ کو کہ اس کو کتاب بولتے ہیں، جس کو پلیٹ بولتے ہیں، اس کو کپ بولتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا یہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے۔ چائے بھی اگر منہ کے قریب لاتے ہوں گے گرم ہوتی ہوگی تو آپ یوں نہیں ہوئے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گرم ٹھنڈا کیا ہوتا ہے، مگر آپ چائے کو منہ کے قریب لا کر بھی آپ سمجھ آتے ہوں گے کہ یار گرم ہے، ٹھنڈی اور گرم کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہوگی۔ اور جب کھانا کھاتے ہوں گے تو نمک اور مرچی کی بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہوگی، یہ سب سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہ وہاں بیٹھنے سے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے، اولیاء کرام کی محبت بڑھ رہی ہے، صحابہ کرام کی محبت بڑھ رہی ہے، یا ہمارے دلوں میں ان کے متعلق وسوسہ آ رہا ہے، اسلام و دین کے بارے میں ہمیں وسوسہ آ رہا ہے، مذہب و دین کے معاملے میں ہمیں برے خیالات لے آتے ہیں، اور جو اس عظیم کام کر رہے ہوتے ہیں اسلام و دین کا، اس کے بارے میں ہم لوگ مس گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ نہ پڑے تو کیسے ہوگی؟ تو یوں نہ بنے کہ ایسی صحبت اختیار کریں، صحبت اچھی کریں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سب سینس، تھوڑا سا سینس یوز کریں۔ ایک شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور وہ اتنا بے عجیب انداز سے نام لیتا ہے کہ آپ کو بھی عجیب لگے گا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، یار اس کو اللہ کا نام لینے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام کتنی عظمت و محبت کے ساتھ لینا چاہیے۔ جب وہ رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو وہ بے دھڑے کس طرح مطلب کہ ذکر کر دیتا ہے کہ آپ کو چوٹ نہیں لگتی کہ یار اس نے میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا اور کوئی ادب نام کی چیز اس کے منہ سے نہیں نکلی۔ یہ دیگر انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی خواہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے انبیاء کرام کا نام کتنی محبت، پیار و عظمت سے لینا چاہیے، اور وہ یہ نہیں لے رہا ہوتا یا لے رہا ہوتا ہے، یہ اتنی ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آدمی کی زبان میں ادب نام کی، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب اور اس کے پسندیدہ بندوں کا نام لینے کی تمیز اور ادب نہ ہو تو وہ اس بدتمیز شخص کے پاس آپ جا کر بیٹھ کر کیا کریں گے آپ، کہ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کلام پاک کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے، اولیاء کرام کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے، سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو تو کس پیارے اور محبت بھرے انداز سے کرنا چاہیے، کہ اولیاء کرام کی گردنوں پر میرے غوث پاک کا قدم مبارک ہے، قدم حاضی علی رقبتہ کل ولی اللہ،
کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان. تو آقا و مولا ہمارے حضور سیدی پرنور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو شان و عظمت ہے کہ جن کے مطلب کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جنہیں اپنا لعاب مبارک عطا کیا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں اپنا لعاب مبارک عطا کیا، لوہے محفوظ کو جو دیکھ لیا کرتے تھے، مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اور اتنی عظمت اور مقام و مرتبہ والے حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اتنی عظمتوں والی جب آپ ایک شخصیت کا، ایک عظیم بزرگ کا، ولی کامل کا جب ذکر کریں گے اور اس کے ذکر کو کرتے وقت آپ سنیں ان کا ذکر، تو آپ کے دل میں ان کی عظمت و محبت پیدا نہیں ہو رہی، اور اس کی باتیں سن کر الٹا مطلب کہ آپ ان کو ایک نارمل اور آرڈنری لیول پر لے کے جاتے ہوئے تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی ہے کہ یار یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو تمیز ہی کوئی نہیں ہے اولیاء کرام کا، ولی کامل کا، انبیاء کرام کا اور دیگر بزرگوں کا ذکر مبارک کیسے کیا جاتا ہے. تو ان کو آرڈنری کے طور پر لے جانا کہ یہ عام آدمی کی طرح ان کو بنا دیتا، تو عام آدمی کیسے بنا دیا جائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے وہ خاص ہی رہے گا. وہ خاص وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ایسا آیا تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. سبحان. آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تو شان ہی کچھ ہو رہا ہے نا، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو یہ تو دیکھیں نا، میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی کا ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا میرے کو پہلے سے ایڈوانسوں میں پریپریشن کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا، لیکن جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پاک آتا ہے تو ان کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی رفعت اور ان کا مقام اور ان کی معرفت کا قرب آپ کو جیسے کہ برانگیختہ کرتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ ذکر کریں، سننے والے کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ مطلب کہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے کیسے اولیاء کرام زمین پر آئے اور اپنی برکتیں لٹا کر چلے گئے. یعنی کرامت کا ذکر سنیں اور ہمیں لگے کہ نہیں یار یہ کیا بات ہوئی، تو کیا کرامت کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ کا آپ صفحہ کھولیں، یہ مفتی قاسم صاحب کا جو ہے یہ صفحہ نمبر 4 پیج نمبر 4. دس از پیج نمبر 4. اوکے، ناؤ نیم شان اولیاء، نام مفتی قاسم صاحب، موضوع قرآن، تفسیر قرآن کریم، ٹھیک ہے. اس پورے موضوع کے اندر یہ ادھر سے ہاں شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے، جسٹ اونلی ون پیج. اس پورے پیج کے اندر آپ کو کرامت نظر آئے گی کہ اولیاء کرام اور کرامت کیا ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ، تو یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان ہوئی ہے اس کے اندر، اور ماشاءاللہ اور بہت ساری برکتیں اس کے اندر ہیں. تو آپ ماہنامہ فیضان مدینہ اس مہینے کا لازمی طور پر لیں. میں تمام عاشقان غوث اعظم سے عرض کرتا ہوں ماہنامہ فیضان مدینہ لیں اور اس سے گھر گھر، دکان، آفس، فیکٹری، کلینک اس کو پہنچائیں. یہ رہے انشاءاللہ، اسے پڑھیں گے اولیاء کرام کی محبت و عظمت پیدا ہوگی. اور جو میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ جب کوئی اس طرح اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا، انبیاء کرام کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر مبارک کتنی محبت اور مٹھاس کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ غور تو کریں نا، مطلب میں آپ کے والد کا نام ہی تمیز سے نہ لوں تو آپ کو کتنا برا لگے گا کہ یار میرے والد صاحب کا، میں نے کہا میں آپ کے والد صاحب کا نام، میں صرف اتنا بول دوں گا یار آپ کے باپ کا نام یہ ہے، تب بھی آپ کو تھوڑا لگے گا. باپ کی جگہ وہ والد بولتا تو زیادہ میٹھا لگتا نا، ٹھیک ہے نا. یا تو اس طرح تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا، اولیاء کاملین کا، بزرگان دین کا ذکر کرے اور اس کے ذکر میں اور اس کے نام لینے کے انداز میں کوئی تمیز ہی نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ پھر ایسوں کی صحبت سے بندہ اللہ کی پناہ نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے ایسوں کی صحبت سے، ایسوں کی باتوں سے بھی پناہ دے، ایسوں کی شکلیں دیکھنے سے بھی اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے ادب و گستاخ پیدا نہ کرے، اور بس ہماری نسلوں میں بھی با ادب اور عشق و مستی والے ہی ہماری نسلوں میں آتے رہیں الحمدللہ. تو یہ جو آج جو بیان ہوا نا یہ امین، یہ سمجھے کہ اگر یہ شروع سے بندہ سن لے نا تو
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اولیاء کرام کی عظمت و محبت بھی بڑھے گی. وہ پکارے گا یا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، وہ مطلب کہ یا غوث پاک یا امام اعظم کہے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سارا تصور جو ہے نا یہ اسلام و دین کے اندر موجود ہے. اور مطلب کہ اگر کوئی اس طرح کے تصورات کو حاصل کرتا ہے تو اس کی اور رب کی محبت پہ اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں میں کہتا ہوں ولی، اللہ کا ولی، کیا بولا؟ اللہ کا ولی. مطلب ولی کی نسبت کس سے کی؟ اللہ سے کی. تو میں نے میں نے جو اس کی تعظیم کی یا اس کی محبت کی، اس کا ذکر کیا، اس کے پیچھے کس کی محبت چھپی ہوئی؟ اللہ کی. سبحان اللہ. اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، ولی اللہ ہے. تو اللہ ہی سے ہے نا محبت. تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن بندوں کو قرب حاصل ہے، اگر ہم ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں یار ان بندوں کو جو اللہ نے برکتیں دی، کرامتیں دی، اختیارات دیے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطلب جو طاقت و قوت عطا فرمائی، اگر اس کا چرچا کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور اس کے حساب سے اگر ان سے ہم کچھ عرض بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہے کس کا دست مبارک، کس کی نظر کرے، کس کا کرم ہے اور کس کے اختیارات ہیں، کس نے ان کو جب عطا کیا ہے. تو بالکل ہمارے ایمان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. خود قرآن میں پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی عطا کو روک نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے. تو یوں الحمدللہ آپ یہ دیکھیں گے اسی ماہنامہ فیضان مدینہ مضمون ہے وہ دلوں پر حکومت. کیا بات. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو دلوں پر حکومت عطا کی تھی، یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے اس کے اندر کہ غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ. غرض آقا سے کروں، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ قبضہ تیرا. خاطر کہتے دل کو، میں مجبور و بے بس ہوں میرے غوث پاک، میرے دل پر تو آپ کا قبضہ ہے. تو یہ انشاءاللہ کریم آپ مدنی مذاکرہ روز دیکھیں اور انشاءاللہ روزانہ اللہ نے چاہا تو ایسی وسوسوں کی کاٹ ہوتی رہے گی، مدینہ ہوتا رہے گا اور آپ گھر بیٹھ کر پکاریں گے فیضان غوث اعظم جاری رہے. مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ. اب ایسا دل کرتا تھا ذکر غوث پاک کرتے ہی رہے. کیا بات. بڑا دل کر رہا تھا، لیکن سلسلہ بھی چلانا ہے. آج روز ہوگا نا انشاءاللہ روز کریں. سبحان اللہ. تو اس میں بھی اگر مدنی مذاکرے میں بھی ہمارے اس ٹائم بھائی کچھ اس طرح کی جو وسوسے ہیں اس کی کالیں بھی اگر ہم کو دیتے رہے تو انشاءاللہ آئیے انشاءاللہ کل چلائیں گے. اچھا آئیے. ہاں آئیے کل چلائیں گے. تو آپ دیکھ لیں کریں آپ جو آپ کو آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ نہ کرے کوئی وسوسے ہیں آپ کال کریں انشاءاللہ تعالی. اگر چلانے جیسی نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہم کو خلاصہ سوال کر دیں. یہ بھی ہوگا لائیو ہے، مطلب کہ براہ راست ہے. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک اچھے سے اچھے انداز میں ہم اپنی ٹرانسمیشن کو چلائیں. تو کوئی نہیں، آئیے اس طرح کی کالیں کل ہم انشاءاللہ کرائیں گے. ایک سوچ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے صحیح سمجھ لیا اور وسوسے پر وہ یہ یقین کر لیتے کہ میں درست سمجھ چکا ہوں، اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تب وہ اپنے آپ کو پہلے غلط ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم رائٹ، میں درست ہوں اس وقت، اور وسوسے کو کسی سے بیان نہیں کر رہا اور نہ اسے سمجھنے کے لیے تیار ہے. ایسے اب کیسے سمجھ پائیں گے؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کے عیب ظاہر فرما دے. ویسے یہ ہے مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے نا تو یہ وہ ہل جل تو اسی میں ہی ہوتی ہے انشاءاللہ. وہ تھوڑا بہت مطلب جو بھی ہوتا ہے نا تو اس میں انشاءاللہ وہ نکل کے آ ہی جائے گا. پھر مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کھولے دیں کچھ. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی متن سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے. نگران شورا اور حاجی امین گلزار شریف بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک ہو. جزاک اللہ. جی کال چلائی.
نگران شورا میرے لیے دعا فرما دیں، میرے گھر اولاد نہیں ہے تو میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جی آجی امین۔ میں یہ ایک بات جو آج وہ کیا کون سی لائن کہتے ہیں؟ پنچنگ لائن۔ میں آج دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہے، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے نوٹ کیا آج کہ امیر علیہ سنت نے بغداد کے سفر کے حوالے سے مجھے سوال تو تھا ہی، لیکن کچھ باتیں ہو چکی۔ امیر علیہ سنت نے جو یہ فرمایا کہ میں بغداد کے سفر میں اس کے گھر گیا جس نے دعوت کی، اور خیر وہ عرف تھا کہ وہ اوپر تھے میں نیچے بیٹھا تھا، تو اب مجھے عربی نہیں آتی تھی، ان کو اردو نہیں آتی تھی، مگر میں نے یہاں یہ نوٹ کیا کہ امیر اہل سنت نے جو فرمایا نا کہ نیکی کی دعوت دینی تھی ان کو، ایسے موقع پر آپ نے قرآن کی آیتیں کا میں نے ڈائری اٹھائی اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتا رہا کہ میرا مقصود یہ تھا کہ جب میں آیا ہوں تو وہ نیکی کی دعوت۔ آپ نے ڈائری اٹھائی پر نوٹ کیا نا، میں یہ نوٹ کرا تھا ڈائری لے کر ہی کیوں گئے تھے؟ اللہ کیا بات بھائی، ڈائری لے کر کیوں گئے تھے؟ ڈائری لے کر جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں اپنے کوس کو نہیں چھوڑوں۔ کیا بات، میرا کوس یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا میرا کام نیکی کی دعوت دینا ہے۔ مرحبا۔ تو آپ کیونکہ بیانات کی ڈائریاں ہوتی تھیں، مجھے آپ کو ہی یاد ہے، جی جی، تو آپ اپنی بیان کی ڈائری لے کر کیوں گئے ہیں بھائی؟ کہ یہی نہ کہ مجھے وہاں بیان کا موقع ملے گا میں نیکی کی دعوت دوں گا، تو آپ اپنے مشن اور اپنے جو کوز ہے اس سے آپ تو مطلب کہ تھوڑا سے بھی منحرف نہیں ہوئے نا، اور گئے تو آپ بھی زیارت کے لیے تھے، دربار کی زیارت کے لیے تھے۔ تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کا جو سفر ہے نا یہ نیکی کی دعوت پر ہوتا ہے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جس کے دربار پر ہم حاضری دینے جا رہے ہیں، ان کی تو زندگیاں، ان کی پوری زندگی نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین اور ریاضت اور مجاہدوں پر مطلب کہ مبنی ہے۔ تو جب ہم جا رہے ہیں، اچھا پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو دربار مبارک میں جا رہے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، اب یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہوں کے درباروں میں آنکھیں سنبھالو اور ولی کے دربار میں دل سنبھالو، اور یہاں تو یہ ہے کہ آنکھ اور دل دونوں کو سنبھالنا ہے، پورے کے پورے وجود کو، روئیں کو سنبھالنا ہے۔ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو مطلب ایک پرندے کو دیکھا تو پرندہ ہی ٹوٹ پھوٹ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا نا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنی شان ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ ان کے دربار میں ہیں اور اتنی ہماری ان سے روحانی وابستگی ہے کہ یہ کیا اس وقت ہمیں کیسے بھول جائیں گے کہ میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور ان کی نظروں میں توجہ میں نہیں ہوں؟ یہ کیسے آپ بھول کے بیٹھیں گے؟ تو آپ جب دربار میں ان کے شہر میں بھی ہیں اور ایز اے روحانی اور نور ایمانی سے تو بہت کچھ کہاں کے کہاں مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، تو یہ بھی تو مطلب برکتیں ہوتی ہیں۔ مگر خاص کر اس دربار میں، اس شہر میں ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر ہمارا انداز اور مزاج دونوں درست ہونا چاہیے، اور عبادت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم عبادت کے تحفے پیش کریں، نیکیوں کے تحفے پیش کریں، نہ کہ یہاں وہاں کی باتیں کریں، نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، عبادت کریں، وہاں کے مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ ہزاروں مسلمان، ہزاروں عاشقان غوث اعظم، یعنی وہاں آنے والا جو غوث پاک کے دربار میں آیا ہے، تو اب اس کے عاشق غوث پاک ہونے میں کیا شک ہوگا آپ کو؟ ایک گمان ہے نا کہ بھئی اب کوئی مطلب کہ وہاں کون آئے گا؟ آپ کیا آپ کو کھل کے بولوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ دربار میں کون آئے گا؟ کہ اب میں مزار شریف پر آیا ہوں غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے دربار میں، تو وہاں ان سے ملیں جلیں، نیکی کی دعوت دیں۔ دنیا بھر کے عاشقان غوث اعظم وہاں جو آتے ہیں، اور آپ کے پاس تو باقاعدہ جب واپس آئیں تو آپ کے پاس 100 200 500 ناموں کی لسٹ ہونی چاہیے کہ جناب فلاں فلاں ملک سے یہی عاشقان غوث اعظم آئے تھے، ان کے فون نمبر، ان کے واٹس ایپ نمبر، ان کے ای میل نمبر، ان کو وہاں مدنی رسائل تحفے میں دیں، نیکی کی دعوت عام کریں، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں۔ یعنی کتنے ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام سے محبت بالکل کرتے ہیں، مگر بیچارے بدقسمتی کے ساتھ نمازوں سے دور ہوتے ہیں، حالانکہ جن ولی اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا وہ ولی وہ تو نمازی ہوتے ہیں، تو عمل کا جذبہ مشکل سے مطلب نہیں آ پا رہا ہوتا ان کو، تو وہاں پر آپ کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا کر لوٹیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کئی لوگ ہوں گے جو نماز میں سستی کریں گے۔ اب اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہیں لیکن گھر سے نکل کے مسجد تک کا سفر نہیں ہوتا،
تو کتنوں کا بے نمازی بنا سکتے ہیں، نیکی و پرہیزگاری کی طرف لا سکتے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں کہ غوث پاک کے دربار میں ہیں تو انہیں تو غوث پاک کا مرید بھی بنا دیجیے، امیر سنت کے ذریعے مرید بنا دیجیے، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آصف بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ پریکشن سے تو سبقت لسانی کی بنا پہ کتنوں کو ہم بے نمازی بنا سکتے ہیں شاید۔ اچھا معذرت میں رجوع کرتا ہوں، یعنی کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا سکتے ہیں آپ؟ جزاک اللہ۔ اللہ آخر پہ مدنی پھول کی اگر تائید کر دیں کہ مبلغ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، کہیں بھی وہ مبلغ ہوتا ہے۔ جی یہ درست ہے کیا نا؟ بالکل، مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، گھر میں بھی مبلغ ہے، سفر میں بھی مبلغ ہے، اور ہر جگہ مبلغ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے تو ہر اسلامی بھائی کو جو یہ سفر کی سعادت پاتے ہیں، یہیں سے ذہن بنا کے جائیں کہ مدنی انعامات کے مطابق وہاں جدول گزارنا ہے اور وہاں پر انشاءاللہ خوب نیکی کی دعوت کو ہمیں عام کرنا ہے۔ یہ کہ یہ ہے نصیب اور مقدر کی بات۔ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی کہ امیر علیہ سنت کی یہ تو کڑن اپنی کمال کی ایک بات آپ نے بیان کی، پھر وہی نماز کا جہاز میں بھی کہ میں نے اذان دی، نماز پڑھی، یہ سارا معاملہ ہوا۔ میں نے ایک بات اور جو نوٹ کی کہ جو والدہ کا جو تذکرہ فرمایا امیر علیہ سنت نے، تو کہا والدہ کڑتی رہتی تھی کہ عورتیں کیسی ہیں جو سبزی لیتی ہیں تو سرکا لیتی ہیں۔ آپ دیکھو نا، نوٹ کا آپ تو والدہ کی کوڑن پر تو مجھے بہت مزہ آیا نا کہ ماں کی طبیعت کیسی تھی اور اس طبیعت سے پھر تربیت کیسی تھی۔ کیا بات۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماں ایسی تھی، مگر اس ننھی سی عمر میں دیکھیے کہ نوٹ کر کے کہتے ہیں وہ جو کیا تھے بھنے ہوئے چنے کھا کر اور اتنا یہ مدنی یہ اس وقت جو امیر سنت کی عمر مبارک ہوگی، آپ سمجھیں پھر وہ اس چنے کے کھانے کے بعد یہ کہیں کہ ماں اب یہ چنے معاف کروا دے۔ کیا بات۔ اس وقت بھی اس عمر میں بھی حقوق العباد کی سوچ ہونا یہ فیضان ہوتا ہے۔ بس یہ اولیاء کرام کا، بزرگوں کا اور ماں کی تربیت ہے۔ تو میں تو عموماً کہتا ہوں کہ امیر سنت اپنی والدین کی تربیت کے شاہکار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرہ ہوگا اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ حاضری کی نیت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔